آج جدید سائنس ہمیں ترقی کے راز بتاتی ہے، وہ رستہ جس پر چلیں تو ترقی مل جائے گی۔ ایکچولی what are the ingredients which are required to prepare the dish of success؟ کون سے اجزائے ترکیبی ڈلتے ہیں تو سکسیس اور جیت کی ڈش تیار ہوتی ہے؟ اور اس میں فور موسٹ وہ ہے ڈسپلن، عمدگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کے ساتھ کام کو کیا جائے۔ اگر آپ سکسیس سٹوریز پڑھیں، وہ لوگ جو جیتے، پتہ چلتا ہے کہ they have done their task, they have done their duty with passion and interest۔ انہوں نے جوش کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنے کام کو کیا۔ whatever you do, do it nicely۔ جو کام بھی کرنا ہے توجہ کے ساتھ، انہماک، نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کریں۔ یہ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اور آج ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کوئی کام بہترین انداز سے اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کام میری پکی پکی ڈیوٹی نہ بن جائے، بس ٹالتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لاتے ہیں کہ وہ کام ان کی ڈیوٹی نہ بن جائے۔ ایسا ہمیں دین اسلام نے نہیں سکھایا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا سلیقہ، ایسا نصب و ضبط، ایسی عمدگی اور ایسی نفاست، خوبصورتی کہیں نہیں ملے گی۔ بے ڈھنگا پن اور بے ترتیبی یہ دور دور تک نہیں، بلکہ بہترین انداز آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نظر آتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، بظاہر جو قبر کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے پیٹ میں چھپا لے، اور قبر کی خوبصورتی اس کام میں پرفیکشن یہ اتنا معنی نہیں رکھتی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں بھی بے ڈھنگا پن اور بے ترتیبی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں، آپ کی قبر میں ایک رخنا رہ گیا، حضور نے اس کو بھی برداشت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اس کو فوراً ٹھیک کیا جائے۔ پاس کھڑے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مدفون جو ہیں انہیں کوئی نفع نقصان پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مردے کو کوئی نفع نقصان تو نہیں پہنچے گا، لیکن زندہ آدمی کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا، وہ تو اس خوبصورتی کو، اس نفاست کو دیکھے گا تو پسند کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ایک اینٹ صحیح نہیں لگی، آپ نے فوراً اس کو صحیح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بے شک قبر والے کو اس سے کوئی نفع نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے خوبصورتی سے کرے، مضبوطی سے کرے اور فنی مہارت سے کرے۔ Now you can easily guess that corporate excellence، اور آج جتنے بھی کاروبار اور جاب کے اندر ہمیں اعتراضات ہیں کہ لوگ اپنے فل پوٹینشل پر کام نہیں کر رہے، پیشن کے ساتھ کام نہیں کر رہے، کتنی پیاری رہنمائی ہمارا دین اسلام ہمیں دے رہا۔ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لوگ اپنی سواریوں سے اترے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پاؤں کو بوسہ دینے لگے، ملاقات کی سعادت حاصل کرنے لگے، لیکن ان کے سردار عبد المنذر وہ پہلے اپنے سامان کے پاس گئے، غسل کیا، لباس پہنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ دیکھ کر، یہ ترتیب اور یہ ڈسپلن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری دو عادتوں کو پسند فرماتا ہے، ایک حلم اور ایک حیا، یعنی جو درستگی معاملات میں ہے یہ پسندیدہ ہے۔ عمارت میں گارا لگانا، پلستر وغیرہ کرنا ایک عام سا کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی حسن کاری یعنی پرفیکشن کی ہمیں تربیت فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، قبیلہ حضرموت کا ایک شخص طاق بن علی، بڑا زبردست وہ یہ کام کرتا تھا، اس نے پہلے مٹی کو گوندا، کسی پکڑی، اور پھر اچھے انداز سے جب یہ کام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اس کو اسی کام پہ رہنے دو، کیونکہ یہ بندہ تمہاری نسبت اس کام کو زیادہ عمدگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ سو ڈو یور جاب نائسلی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا ہے، یہ ایک جملہ ہے، ہر آفس کے متھے پہ لگا دو اور سب کو یہ بات سمجھا دو، آپ دیکھیے گا ایفیشنسی کتنی بڑھتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے کہ جو کام کرے پختگی سے کرے۔ What a beautiful prayer that is۔ اور یاد رکھیے، اس چھت کے نیچے کمپنی ہے، آفس ہے، the person on whom I can bank upon، ایک بندہ بڑا ذہین ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ بندہ جو میرا سب سے پسندیدہ ہوگا وہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے ساتھ اس نے طے کیا، جس انداز سے، جس ٹائم لائن پہ طے کیا، اس انداز سے اس دن مجھے کام مکمل کر کے دے دے۔ on whom I can bank upon، یہ سرمایہ ہے۔ یاد رکھیے، باس
اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اگر چھوڑ کے چلا گیا میرے کاروبار کا کیا بنے گا. اس کی اتنی زبردست گرومنگ ہے. بہرحال یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نظام خود آپ کو ہر دور میں ایک اچھا ورکر پرووائڈ کرتا چلا جائے, اور وہ ورکر جو اچھا نہیں ہے, ایفیکٹو نہیں ہے, ایفیشنٹ نہیں ہے, نظام ایسا ہو کہ خود بخود وہ فلٹر آؤٹ ہو جائے. تو جیسے جیسے کمپنی کی گروتھ ہو رہی ہے, میری گروتھ کمپنی کی گروتھ کے ساتھ ہوگی, یہ ڈیڈیکیشن ہے. اور آج کے دور میں فوربس میگزین کے مطابق امپلائی ایگزٹ یعنی لوگوں کے استعفیٰ دینے کی تعداد وہ ریکارڈ ہے اس وقت, بہت زیادہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو اس حالت میں باس کی ذمہ داری ہے, لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے پوٹینشل کو کس طرح ہارنس کرتا ہے, لوگوں کو کس طرح ٹیم کا حصہ بناتا ہے, اور انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ سسٹم کی سکسس میں تمہارا کتنا بڑا رول ہے. اور کسی بھی تحریک, کمپنی اور آفس کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ وہاں کے ورکر کام میں اپنے پرسنل کو, اپنے اندر کو انویسٹ کرے. کہا جاتا ہے کہ پیپل کین ڈو وٹ ایور دے لائک, وین ایور دے لائک, ویئر ایور دے لائک, اینڈ ہاؤ سو ایور دے لائک. لوگ جہاں چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں, جس انداز سے چاہتے ہیں کام کرتے ہیں, لیکن یہ انداز ایسا ہو جو کمپنی کو آن دا ہول بینیفٹ پہنچا رہا ہو. ڈزنی ایک بہت مشہور کمپنی ہے, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈزنی میں نہیں ڈالتے بلکہ ڈزنی کو لوگوں میں ڈالتے ہیں. یعنی کمپنی کے ٹریڈیشنز, کمپنی کا کارپوریٹ کلچر اور کمپنی کی ویلیوز, کمپنی کی جو کور ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اور لوگ جب اس کے اندر پرسنلی اپنا انویسٹ کر دیتے ہیں تب وہ کمپنی کی گروتھ میں آگے آ جاتے ہیں. تو کام میں پختگی, فنی مہارت, عمدگی, نفاست, پرسنل انوالومنٹ, یہ تو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے نا. ابھی ہم نے کتنی احادیث سنی, واقعات سنے. تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے یعنی ہم سے یہ امید فرما رہے ہیں کہ ہم جو کام کریں گے فنی پختگی کے ساتھ کریں گے. اور یاد رکھیے جب پورے سسٹم کے اندر یہ انوالومنٹ آ جاتی ہے, وہ جو گیٹ کے پاس ورکر کھڑا ہے, وہ جو واش روم صاف کرنے کے لیے بندہ آ رہا ہے, فائنانس والا, آئی ٹی والا, ڈائریکٹر, سی ای او, پوری سٹریم ہیرارکی, یہ جب اپنا پرسنل انویسٹ کرتے ہیں نا, یاد رکھیے